روحانیت اور رومانیت اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہے قوالی، اور قوالی کا پریائے ہندوستان کیا پوری دنیا میں اگر ایک ہی نام ہے تو وہ نام ہے اسلم صابری صاحب، اور وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم صابری صاحب، قوالی کو اگر آپ ایک شعر میں بیان کرنا چاہیں تو کیا پاسبل ہو سکتا ہے وہ؟ ناممکن۔ ہاں، یہ ہے کہ قوالی اصل میں لفظ قول سے ہے، کہا یعنی کہا ہوا، کہے ہوئے کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، اور سوز و ساز کے انداز میں وہ قوالی کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں کہنا تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں، صوفیانہ انداز میں بڑا خوبصورت شعر میں سنا سکتا ہوں اپنے سامعین کو کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جہانانہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ اور اسی کے تسلسل میں اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ کیا بات ہے۔ تو قوالی کو ایک شعر میں بیان کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک غزل آپ نے ابھی پیش کی ہے، اور مطلب پہلی مرتبہ آپ نے وہ غزل گائی ہے اور بڑی پسند بھی لوگ اسے کر رہے ہیں، عمر گزری میری، اس کے چند آپ اگر شعر ہمارے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، بہت یہ سمجھیے کہ ایک طویل عرصے سے یہ غزل میرے پاس تھی، میں نے پڑھی نہیں، لیکن ایک جو پیاری دھن مجھے سننے کو ملی جو ہمارے سامعین بہت پسند کر رہے ہیں، تو دل چاہا اس غزل کو دہراؤں، لیکن وہ غزل میرے معیار پر نہیں اتری، تو میں نے پھر دوسری غزل کو اس فریم میں فٹ کیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور آج پہلی بار نیوز نیشن کے سامعین کے لیے میں نے گایا ہے۔ عمر گزری میری شوق دیدار میں، رخ سے پردہ ہٹا کر نہ دیکھا کبھی، عمر گزری میری شوق دیدار میں، رخ سے پردہ ہٹا کر نہ دیکھا کبھی، کیا گزرتی ہے میرے دل زار پر، جانے من تم نے آ کر نہ دیکھا کبھی۔ کیا بات ہے، بہت ہی سندر۔ تو جانے غزل وہ غزل تھی جو آپ نے گائی ایک بار اور پھر وہ امر ہو گئی، مطلب وہ آج انٹرنیٹ پہ ہو یا رائٹس میں ہو، جن کے پاس بھی وہ موجود ہے وہ اپنے آپ سنبھال کے رکھتا ہے اسے۔ جانے غزل کیسے اتنی بڑی ہو گئی؟ دراصل میں جانے غزل جو ہے وہ محبوب کا دوسرا نام ہے، اور اس میں پھر غزل محبوب کا دوسرا نام جیسے میں نے کہا، اسی طرح سے پھر جانے غزل ہو، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور اتفاق سے اس کو پڑھ بھی لیا بہت خوبصورت انداز میں، اور اس کی تعریف و توصیف میں 40 برس ہو گئے لوگوں کو سنتے ہوئے، آج بھی اتنے اس کے چاہنے والے ہیں۔ میں اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ میرے سامعین نیوز نیشن کے ذریعے خوشی محسوس کریں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اور جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا، اور اپنا دل بھی ٹٹول کر دیکھو، فاصلہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ کیا تو میں مشکور و ممنون ہوں اپنے تمام چاہنے والوں کا جو مجھے نواز رہے ہیں اپنی سماعتوں سے، شکریہ۔ ایک آخر میں جاتے آتے ایک بار وہ پورا تو کسی اور کی جاگیر ہے۔ ہاں، اس کا شعر یہ ہے کہ تو کسی اور کی جاگیر ہے اے جانے غزل، اصل میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ایک حادثہ ہے جی، مطلب ایسا دور ہے کہ واپس سے گھوم کے آیا، پلٹ کے آیا۔ یہ دور آیا تھا میری زندگی میں، تو میں نے کسی کو مشورہ دیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا کہ سب کی دل کی آواز یہی ہے۔ وہ 40 برس ہو گئے لوگوں کو سنتے ہوئے، کیونکہ یہ ایسا روز ہوتا ہے۔ میں نے کسی کو کہا تھا کہ تو کسی اور کی جاگیر ہے جانے غزل، لوگ طوفان اٹھا دیں گے میرے ساتھ نہ چل۔ ابھی کچھ دنوں میں ایک اس کا دوسرا رخ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج پہلی بار اپنے سامعین کو یہ میں سنا رہا ہوں۔ حوصلہ کیا ہے یا ہوا ہے کہ اب ایسے گانے والا ہوں کہ تو فقط میری ہی جاگیر ہے اے جانے غزل،
تو فقط میری ہی جاگیر ہے اے جان غزل، دیکھ لوں گا میں زمانے کو میرے ساتھ تو چل. کیا بات ہے، مطلب ایک نیا ورژن اب ہم تو کسی اور تو کسی اور کی نیوز نیشن جاگیر کے کا. ذریعے ہم یہ اس کا دوسرا مہم بھی جلدی ریکارڈ کریں گے. چلیے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے.